بجائے اس کے کہ میرے غم میں شریک ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں نے فتوے دینے شروع کر دے۔ وہ شرم کرو، اس پہ مناظرے، جھگڑے، فتوے، اور یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں کروائی اور ختم قرآن کیوں کروایا، قرآن خوانی کیوں کروائی؟ اور پورے پاکستان میں قرآن خوانی کرنا، قرآن مل کے بیٹھ کے پڑھنا منع ہو گیا۔ یہ آپ نے گفتگو سماعت کی ہے اور آپ کو بخوبی اندازہ ہوا ہوگا کہ کتنے درد بھری گفتگو کی جا رہی ہے۔ ہمارا معاشرہ آج کل اس طرف جا رہا ہے کہ کوئی بندہ خوشی میں ہے یا غمی کے اندر ہے، کیا ہے ہم اس کا جو ہے خیال نہیں رکھتے اور اس کے اوپر جو ہے اپنی فطرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہوا بھی کچھ اس طرح کہ طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی وفات کے بعد جو ہے ان کے لیے اجتماعی دعا ہوئی جنازے کے بعد، اور اسی طرح کل خوانی ہوئی، قرآن خوانی ہوئی، نعت خوانی ہوئی، اس طرح دیگر مجالس و محافل کا اہتمام کیا گیا، جو بالیقین جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو افعال سرزد ہوئے، معمولات ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر کچھ لوگوں نے جو ہے مختلف قسم کے فتوے، یہاں تک کہ حرام، بدعت اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے انہوں نے جڑ دیے۔ طارق جمیل صاحب کے یہ جو معمولات ہیں، تو اس کے معمولات کے اندر کیا ہوا؟ دعا کی گئی، تو دعا کرنا کیا یہ ناجائز امر ہے۔ اسی طرح قرآن خوانی ہوئی، تو قرآن خوانی کرنا کیا یہ ناجائز امر ہے۔ یہ کیسی لاجک ہے کہ کوئی بندہ زندہ ہو تو اس کے سامنے اگر قرآن پڑھا جائے تو جائز ہے، لیکن مر جائے، مرنے کے بعد اگر قرآن خوانی ہو تو یہ ناجائز ہے؟ یہ کیسی لاجک ہے؟ اس طرح نعت خوانی ہے تو یہ بالیقین جائز ہے۔ اس طرح جو دیگر چیزیں کی گئی یہ بالیقین جائز ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا، اس طرح قرآن خوانی، کل خوانی، نعت خوانی اور اس طرح دیگر محافل اور مجالس کا اہتمام کیا گیا، یہ بالیقین جائز ہے۔ ان افعال خیر کا ثواب اصال کیا جاتا ہے مرحوم کو، تو مرحوم کو ثواب اصال کرنا درست اور جائز ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ امر ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ افعال طارق جمیل صاحب نے کیے ہیں تو ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے اپنی فطرت کا اظہار کیا ہے اور مختلف قسم کے طارق جمیل صاحب کے اوپر فتوے لگائے ہیں۔